بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہماری بحث ایک مجتہد پر طاری ہونے والے مختلف حالات کے بارے میں ہے۔ بحث کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک معروضات بطور خلاصۃ الدرس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مکلف یا مجتہد کسی بھی حکم شرعی کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو اس پر بالجملہ 3 حالات میں سے کوئی ایک حالت طاری ہوتی ہے۔ اب یا تو اس کو حکم شرعی واقعی کے متعلق قطع حاصل ہو جائے گا اور وہ قطع کی کیفیت تک پہنچ جائے گا، یا یہ کہ پھر اسے حکم شرعی کے بارے میں ظن ہوگا یا اسے شک ہوگا۔ اب یہاں پر یا تو اگر تو اسے قطع حاصل ہو تو قطع کے بارے میں پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قطع ذاتاً حجت ہوتا ہے، یعنی قطع ایسی حجیت ہے کہ جو مجعولہ نہیں ہے بلکہ قطع کی حجیت ذاتی ہے اور عقل اسے حجت قرار دیتا ہے۔ پس جب تک مکلف کی نگاہ میں قطع کی کیفیت میں موجود ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور پھر اس سے وہ روگردانی نہیں کر سکتا۔ قطع کی حجیت جو کہ عقل اسے حجت قرار دیتی ہے، اس کے ذاتی ہونے کا معنی یہی بنتا ہے کہ اس کے لیے حجیت جعل نہیں کی گئی۔ جس طرح کہ کسی بھی چیز کی حجیت کو اگر ثابت کرنا ہو تو اس پر ایک دلیل قطعی لائی جاتی ہے اور وہ دلیل اس کو حجت قرار دیتی ہے، تو یہاں پر ایسی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم قطع کی حجیت کو ذاتی قرار نہیں دیتے ہیں اور ہم اس کے لیے حجیت کو جعل کرتے ہیں تو اس پر جو دلیل آئے گی وہ یقیناً 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو قطع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی آئے گی یا دلیل ظنی آئے گی۔ اگر تو ہم قطع کی حجیت ثابت کرنے کے لیے قطعی دلیل کا سہارا لیتے ہیں تو چونکہ ہم قطع کی حجیت کے ذاتی ہونے کے قائل نہیں ہیں، اس اعتبار سے وہ دلیل بھی ذاتاً حجت نہیں ہوگی۔ جب ذاتاً حجت نہیں ہوگی تو پھر اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل قطعی لائی جائے گی۔ پھر وہ جو دلیل قطعی آئی ہے چونکہ ذاتاً حجت کے قائل نہیں ہیں تو پھر وہ دلیل بھی ذاتاً حجت نہیں ہوگی، تو پھر اس کی حجیت کو یقیناً ثابت کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور دلیل قطعی آئے گی، تو اس انداز میں ہم دلیلیں قطعی لاتے جائیں گے تو اس سے تسلسل لازم آئے گا اور تسلسل عقلاً باطل ہے۔ اور اگر ہم دوسرے احتمال کی طرف آتے ہیں کہ قطع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ظنی لائیں تو اس کا کیا مطلب بنے گا؟ اس کا مطلب بنے گا کہ قطع کی حالت اسواتر ہے ظن سے، اور قطع جو ہے وہ حجیت کے اعتبار سے ظن سے بھی گیا گزرا ہے، جو کہ ہم قطع کی حجیت کو از طریق ظن ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ پس اس اعتبار سے ماننا پڑے گا کہ قطع کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے اور مجعولہ نہیں ہے، بلکہ قطع کی حجیت جس طرح کے ذاتی ہے اور باقی قطع کے علاوہ جو ہیں ان کی حجیت جو ہے وہ عرضی ہے، تو در واقع قطع دیگر چیزوں کو حجت ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پہ کام آتا ہے، نہ کہ یہ ہے کہ خود قطع کی حجیت کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
پھر اگر ہم قط کے خصائص کی بات کریں تو قط کی خصوصیت یہ ہے کہ قط جو ہے وہ واقع یا حکم واقع سے کاشف بنتا ہے، یعنی جب مکلف کو اور مجتہد کو قط حاصل ہو جاتا ہے تو یہ کاشف بنتا ہے کہ واقع میں بھی اس کے لیے حکم یہی ہے، اگر اس کا دائرہ کار جو ہے وہ تنگ ہو اور فقط ہم اسی بندے کے لیے اس حکم کو نافذ کر دیں کہ جس کو قط حاصل ہوا ہے، لیکن بہرحال قاطع کے لیے حد عقل کاشف عن الواقع کا کام دیتا ہے۔ دوسری قط کی خصوصیت کیا ہے؟ قط کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بھی کسی حکم واقعی کے بارے میں ایک مکلف یا مجتہد کو قط حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ تکلیف منجز اور فعلی ہو جاتی ہے۔ جب تکلیف اس کی نسبت منجز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اگر وہ اطاعت کرے گا اور قط کے مطابق عمل کرے گا تو اسے ثواب دیا جائے گا، اور اگر وہ نافرمانی کرے گا اور قط کے حکم سے روگردانی کرے گا تو یعاقب، اسے عقاب دیا جائے گا۔ اب قط کی تیسری خصوصیت کیا ہے؟ قط کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ مجتہد نے ایک حکم کے مطابق قط حاصل کر لیا کہ واقع میں بھی عند شارع بھی حکم ویسا ہی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد یا پھر روز قیامت اسے پتہ چلا کہ حکم تو ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کا جو قط تھا وہ خلاف واقع تھا اور حکم واقعی کو کشف کرنے میں خطا کر گیا۔ اس صورت میں اب جو اس کا قط ہوگا وہ اس کو شارع کی نگاہ میں معذور بنا دے گا، یعنی یہ شارع کے آگے عذر قائم کر سکتا ہے کہ میں نے تو اپنی تحقیق اور چھان بین سعی و تلاش سے قط حاصل کیا تھا اور میں نے قط کے مطابق عمل کیا تھا، تو اب یہی قط جو ہے وہ اسے خطا کی صورت میں معذریت فراہم کرے گا۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا ہے کہ قط کی جو حجیت ہے وہ ذاتی ہے، جعلی نہیں ہے، لیکن جو حجیت اصولی ہوتی ہے وہ جعلی ہوتی ہے، یعنی اس کو حجت بنایا جاتا ہے، اس کو شارع یا مولا عرفی جو ہے وہ کسی مصلحت کی وجہ سے حجت بناتا ہے، لیکن جو قط کی حجیت ہے وہ بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ ذاتی ہوتی ہے۔ ترجمہ کی طرف پڑھتے ہیں۔ المقام الاول القطع و احکامہ، پہلا جو مقام ہے وہ قطع اور اس کے احکام کے بارے میں ہے۔ وفیہ فصول، اور اس میں چند فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل کس کے بارے میں ہے؟ حجیت القطع، قطع کی حجیت کے بارے میں ہے۔ بہت ہی آسان ہے، لا شک کا، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ فی وجوب متابعت القطع، قطع کے مطابق یا قطع کی متابعت کرنا اور قطع کی اتباع کرنا واجب ہے۔ والعمل علی وفقہ، اور قطع کے موافق عمل کرنا بھی وجوب واجب ہے۔ کب موتام موجوداً، جب تک قطع اپنی حالت میں موجود ہے، چونکہ جب تک قطع ہے تب تک قطع کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔ لأنہ بنفسہ طریق الی الواقع، چونکہ جو قطع ہوتا ہے وہ خود ذاتی طور پر واقع تک پہنچاتا ہے، یعنی طریق راستے وہ کہتے ہیں، تو خود قطع کے اندر ذاتاً یہ صفت، یہ صلاحیت، یہ ابیلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ واقع تک پہنچاتا ہے۔ وہو حجت عقلیۃ، قطع جو ہے وہ حجت عقلی ہے۔ وہی عبارت عن مو، اس کے حجت عقلیہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ عبارت ہے اس چیز سے کہ یحتج بہ المولا علی العبد، کہ اسی قطع کی مدد سے مولا اپنے عبد اور بندے پر حجت قائم کر سکتا ہے، وبالعکس، اور اسی طرح عبد جو ہے وہ مولا پر حجت قائم کر سکتا ہے۔ حجت قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر ایک مکلف اور مجتہد کو قطع حاصل ہوا اور اس نے قطع کے مطابق عمل نہ کیا جبکہ اس کی تکلیف بھی فعلی ہو چکی تھی، تو اس انداز میں کیا ہوگا؟ مولا جو ہے وہ روز قیامت اس پر حجت قائم کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ایک بندے کو قطع حاصل ہو گیا اور اس نے اپنے قطع کے مطابق عمل کیا لیکن بعد میں خلاف واقع ہوا، تو یہی عابد پھر جو ہے وہ مولا پر حجت قائم کر سکتا ہے کہ میں نے اپنے وظیفے کو بھرپور انداز میں
انجام دیا تھا۔ اب عبارت اخرى، ایک اور عبارت میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ما یکون قاطعا للعذر اذا اصاب، جب قطع واقع تک پہنچ جائے تو پھر عذر کو قطع کر دیتا ہے، یعنی پھر تکلیف کو منجز کر دیتا ہے۔ وہ معذرن، اور یہی قطع جو ہے وہ معذریت فراہم کرتا ہے، کب؟ اذا اخطا، جب حکم واقعی کو پانے میں خطا کر جائے۔ والقطع بهذا المعنى حجت، اور قطع جو ہے وہ اسی معنی میں حجت ہے۔ حیث یستقل به العقل، بس جہاں پر عقل اس کے بارے میں مستقل طور پر حکم لگاتی ہے اور مستقل طور پر اس کو حجت قرار دیتی ہے۔ وَيَبْعَثُ الْقَاطِعَ، اور یہی عقل ہی ہے کہ جو ایسے بندے کو کہ جس کو قطع حاصل ہوا ہے، یہ عقل اس کو موٹیویٹ کرتی ہے، برانگیختہ کرتی ہے، تحرک دلاتی ہے۔ کس بات کی طرف تحرک دلاتی ہے؟ اِلَى الْعَمَلِ وِفْقَهُ، کہ وہ اس قطع کے مطابق عمل کرے، وَبِحَذْرِهِ عَنِ الْمُخَالِفَةِ، اور یہی عقل اس کو اس بات پر برانگیختہ کرتی ہے کہ وہ اس قطع کی مخالفت سے خود کو بچائے۔ وَمَا هَذَا شَأْنُهُ، اور یہ قطع کی کتنی بڑی شان ہے۔ فَهُوَ حُجَّةٌ بِالذَّاتِ، پس اس اعتبار سے قطع ذاتاً حجت ہے، غناً عن جعل الحجیت لہ، اور یہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کے لیے حجیت کو قرار دیا جائے، یعنی اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی دلیل لائی جائے، اس بات سے بے نیاز ہے۔ کیوں؟ لأن جعل الحجیت للقطع یتم اما بدلیل قطعی او بدلیل ظنی، چونکہ قطع کے لیے حجیت کو قرار دینا یہ تمام نہیں ہوگا مگر دو صورتوں میں، یا تو دلیل قطعی کی وجہ سے یا دلیل ظنی کی وجہ سے۔ چونکہ جب ہم قطع کو اگر حجت ثابت کرنے بیٹھ جائیں تو اس پر دلیل یا تو قطعی آئے گی یا دلیل ظنی آئے گی۔ وعلی الاول، اگر تو قطع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل قطعی کا سہارا لیں، ينقل الكلام الى ذلك الدلیل القطعی، پھر ہماری بات اسی دلیل قطعی پر آ کر رک جائے گی کہ پھر اس کی حجیت پر ایک اور دلیل ہونی چاہیے۔ ويقال، اور کہا جائے گا کہ ما هو الدلیل على حجیتہ، وہ جو قطع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے دلیل قطعی لائی تھی، اس کی حجیت پر پھر کون سی دلیل ہے؟ پھر ایک اور دلیل قطعی کی ضرورت ہوگی، پھر اس کی حجیت کے بارے میں بحث ہوگی تو اس کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور دلیل قطعی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس انداز میں وَهَكَذَا فَيَتَسَلْسَلْ، اس طرح سے تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل عقلاً باطل ہے۔ لیکن اگر ہم اسی قطع کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل ظنی کا سہارا لیتے ہیں تو اس صورت میں اسے یہ لازم آئے گا ان یکون القطع اسوأ حالا من الظن، کہ قطع جو ہے وہ ظن سے بھی بدتر حالت میں ہے، چونکہ جس کی مدد سے ثابت کیا جا رہا ہے اس کی حالت یقیناً اچھی ہونی چاہیے، اس کی حجیت یقیناً محکم اور قوی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظن کی حالت جو ہے وہ قطع سے بہتر ہے، اور قطع جو ہے وہ اسوأ حال ہے اور بدتر حالت میں ہے۔ وَلِذَالِكَ، پس انہی مسائل اور انہی مشکلات کی وجہ سے یجب، واجب ہے، ان ينتهي الامر، کہ فی باب الحجج، اس باب حجج و امارات میں ہم امر کو منتہی کریں، کس پر؟ الی ما، اس پر منتہی کریں کہ هو حجت بذات، جو ذاتاً حجت ہے، اور وہ کیا ہے؟ آنی القطع، پس قطعی ہے کہ جو دیگر چیزوں کی باز گشت کا محور قرار پاتا ہے، یعنی باقی چیزیں جو ہیں اگر ان کی حجیت کو ثابت کرنا ہو تو محور کیا ہے باب حجج و امارات میں؟ قطع ہے، نہ یہ کہ ہم خود قطع کی حجیت کو مجعولہ قرار دے کر اس کی حجیت کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ وقد تبین فی محلہ، اور یہ بات اپنی جگہ پہ واضح ہو چکی ہے، ان کل ما ہوا بالعرض، ہر وہ چیز کہ جو بالعرض ہو، لا بد وان ينتهي لما بالذات، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی انتہا ایک ایسی چیز کی طرف ہو کہ جو بالذات ہے، یعنی ہر بالعرض کی باز گشت کا ما بالذات کی طرف ہونا لابد ہے اور ضروری ہے۔ بس یہاں پر یہ ظاہر ہو گیا کہ ان للقطع خصائص ثلاث، قطع کی تین خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کاشفیت عن الواقع
ولو عند القاطع، کہ یہ قط جو ہے واقع حکم واقع سے کاشفیت عطا کرتا ہے، یعنی حکم واقعی کو کاشف کرنے کا سبب بنتا ہے. ولو عند القاطع، اگرچہ فقط اسی کے نزدیک ہی کیوں نہ ہو جس کو قط حاصل ہوا ہے، یعنی اگرچہ اس کا حیطۂ کار جو ہے وہ وسیع نہ بھی ہو، مگر حد عقل یہ ہے کہ قاطع کے نزدیک واقع کو کشف کرنے کا موجب بنتا ہے. دوسری اس کی خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ منجزیت ہو، قط تکلیف کو منجز کر دیتا ہے، تکلیف کو فعلی کر دیتا ہے عند الاصابۃ للحکم الواقعی، کہ جب وہ حکم واقعی تک پہنچ جائے، یعنی جب حکم واقعی تک قط پہنچ جاتا ہے تو تکلیف منجز ہو جاتی ہے اس انداز میں کہ لو اطاع، اگر وہ اطاعت کرے گا، قط کے مطابق عمل کرے گا، یثاب تو ثواب دیا جائے گا، ولو عصا یعاقب، اور اگر وہ نافرمانی کرے گا تو اس کو عقاب میں مبتلا کیا جائے گا. تیسری قط کی خصوصیت یہ ہے کہ معذریتہ عند عدم الاصابہ، اگر وہ حکم واقعی تک اس کا قط اس کو نہیں پہنچاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس حکم کے بارے میں اس کو قط حاصل ہوا تھا وہ اس کا قط خطا کر گیا ہے، اس کا قط جو ہے وہ حکم واقعی کے ادراک میں غلطی کر بیٹھا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فیعذر القاطع، جس کو قط حاصل ہوا تھا وہ معذور ہوگا. کب؟ اذا اخطا فی قطعہ، جب وہ اپنے قط میں خطا کر جائے، وبان خلافہ، اور بعد میں پتہ چلے کہ اس کا خلاف ظاہر ہو گئے. ثم یعلم، پھر جان لیجئے، ان المراد بالحجت هنا لیس الحجت الاصولیہ، یہاں پر جو ہم نے کہا ہے کہ قط حجت ہے ذاتاً، تو یہاں پر قط کی حجیت سے مراد حجیت اصولیہ نہیں ہے. کیوں؟ حجت اصولیہ کیا ہوتی ہے؟ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَا، یہ عبارت ہے اس چیز سے کہ لا يستقل العقل بالاحتجاج به، کہ جہاں پر جس کی حجیت میں عقل مستقل طور پر حکم نہیں لگاتی، یعنی حجت اصولیہ وہ ہے کہ جس کو عقل مستقل طور پر حجت نہیں کہتی، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غیر ان شارع المولا العرفیۃ، بلکہ شارع مقدس یا موالی عرفی جو ہوتے ہیں، یعتبرونہ حجتاً فی باب الاحکام والموضوعات لمصالح، اس حجت اصولیہ کو شارع یا موالی عرفیہ معتبر قرار دیتے ہیں اور حجت قرار دیتے ہیں. کہاں پر؟ باب احکام کے اندر یا باب موضوعات کے اندر. اب کیوں حجت قرار دیتے ہیں؟ لمصالح، مصلحتوں کی وجہ سے. فتکون حجیتہ عارضیۃ مجعولۃ کخبر الثقہ، بس اس انداز میں یہ جو حجت اصولی ہوتی ہے اس کی حجیت عرضی ہوتی ہے اور قرار شدہ ہوتی ہے، یعنی اس کو حجت بنایا جاتا ہے، جس طرح کہ خبر ثقہ ہے. چونکہ خبر ثقہ خود ذاتاً حجت نہیں ہے، بلکہ اس کی حجیت ثابت کی گئی ہے اور ادلہ جو ہے اس کی حجیت پر لا کر اس کو حجت بنایا جاتا ہے. لأن القط غنن، چونکہ جو قط ہے اس کی حجیت ہم نے کہا ہے کہ حجت اصولی جیسی نہیں ہے، چونکہ جو قط ہوتا ہے وہ اس بات سے بے نیاز ہے ان حفاظت الحجیت علیہ، کہ اس پر حجیت کو حفاظہ کیا جائے، یعنی اس کے لیے حجیت قرار دی جائے، اس کو حجت ثابت کیا جائے، اس بات سے بے نیاز ہوتا ہے. وذالک، اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ لاستقلال العقل بکونہ حجتا فی مقام الاحتجاج، کہ جہاں پر احتجاج کرنا ہو تو مقام احتجاج میں عقل اس کو مستقل طور پر حجت قرار دیتی ہے، یعنی مقام احتجاج میں عقل کہتی ہے کہ قط جو ہے وہ مستقلاً حجت ہے. ومعہ، اور جب مستقل طور پر ذاتاً ایک چیز حجت ہو تو اس کے ہوتے ہوئے لا حاجت الی جعل الحجیت لا، اس کے لیے پھر ایک حجیت کو قرار دینا اور اس کی حجیت کو ثابت کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.